تو جو بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے یا ان کو بحیثیت ضرورت کے استعمال کرنے کے بجائے جب ہم ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اگر دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسان کی زندگی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے، تو پھر تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کیا بتاتے؟ جو انسان کے دل کو بے چین کرتی ہے یا انسان کے دل کی بے اطمینانی کا سبب بنتی ہے، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت۔ اب یہ دنیا کی محبت اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں غالباً لائیو سیشن بھی کیا دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا تو بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی موت کا اللہ نے جو نظام بنایا اور زندگی اور موت کے درمیان میں جو وقت ہے ہمارے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے احسن عمل، بہترین عمل کر کے واپس آتا ہے۔ اور بہترین عمل کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ جو ہے وہ دے دی ہمیں۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ دی، لیکن پھر ان سب چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حلال طریقہ بھی بتا دیا۔ مال اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ مال کماؤ، مسئلہ نہیں ہے، مال کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے کمانا۔ اسی طریقے سے کھانا ہے، کچھ بھی کھانا ہے، اللہ نے کھانا منع نہیں کیا، صرف چند چیزیں بتا دیں کہ یہ حرام ہے، ان کے علاوہ تم سب کھا سکتے ہو۔ تو جو بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے یا ان کو بحیثیت ضرورت کے استعمال کرنے کے بجائے جب ہم ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ چیز ہمارے دل کی زندگی کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ دل کبھی بھی دنیا کی محبت جس دل میں بہت زیادہ ہوگی وہ کبھی بھی اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ یہ دنیا اٹ سیلف اطمینان کی جگہ نہیں ہے، سکون کی جگہ نہیں ہے۔ تو جو اس بے سکون والی جگہ کے ساتھ محبت کرے گا اس کے دل کو کیسے سکون ملے گا؟ سکون کی جگہ تو اللہ نے جنت رکھی ہے، اطمینان کی جگہ اللہ نے جنت رکھی ہے، اور اس کے لیے اس دنیا میں ہم نے کام کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے ہم اس اصل اطمینان والی زندگی اور اصل اطمینان والی جگہ کو حاصل کرنے کے ہم ایسی بے سکون چیز کی محبت میں پڑ گئے، تو ظاہر ہے اس کی جب بے سکونی کی محبت میں پڑیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ زندگی میں بے سکونی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا، یعنی تمہارے پاس مال نہیں ہوگا یا تمہارے پاس دنیا کے مال و متاع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ تمہارے پاس کم ہو جائے گا، مجھے اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے پہ فراخ کر دی جائے گی، یعنی کھول دی جائے گی، اس کا مال و متاع تمہیں بے شمار دیا جائے گا، اور پھر یہ دنیا تم پہ فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فراخ کر دی گئی، اور پھر تم بھی اس میں ویسے ہی رغبت کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے رغبت کی، اور یہ پھر تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت سے دوچار کر دے گی جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ تو اگر دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسان کی زندگی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے، تو پھر تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کیا بتاتے؟ مال کماؤ، بزنس ایکسپینڈ کرو، اکانومیز بہتر کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دعوت کا کام کیا، اس وقت سے لے کے جو 23 سالہ زندگی ہے، ہمیں اٹھا کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس 23 سالہ زندگی کے اندر جو کور فوکس رہا ہے اس دعوت کا وہ کیا تھا؟ کتنی دفعہ اکانومی کو بہتر کرنے کی بات ہوئی، کتنی دفعہ بزنسز کو بہتر کرنے کی پلاننگ کی بات ہوئی۔ یہ سب چیزیں بھی ہمارا دین ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے، لیکن اصل چیز جس چیز پہ مستقل فوکس کیا گیا وہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی بندگی کرو، شرک نہیں کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور لب لباب دیکھا ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، اور لب لباب دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کنکلوژن کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ کام ہے تمہارا۔ اور اس میں پھر اس اطاعت میں رہتے ہوئے تم نے جتنی بھی زندگی گزارنی ہے اس زندگی کو گزارو گے تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اطمینان والی ہوگی، سکون والی ہوگی، اور آخرت بھی تمہاری بہتر ہوگی۔ جب مسلمان اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں تو جو جتنا دور جائے گا
وہ اتنا زیادہ بے سکون ہوگا, وہ اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر بے اطمینانی ہوگی. جو جتنا اس کے اندر رہے گا, اطاعت کے اندر رہے گا, اتنا ہی اس کے دل کو سکون رہے گا. تو اگر کبھی ایسی سچویشن ہے کہ وقتی طور پہ انسان ڈسٹریکٹ ہو گیا, تو فوراً ہمیں کیا کرنا ہے, الرٹ ہو جانا ہے اور واپس اپنے آپ کو پل بیک کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لے کے آنا ہے, تاکہ ہمارے دل کو سکون پہنچے. اسی طرح ایک اور حدیث میں, مسند احمد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان ضرور پہنچائے گا, اور جو کوئی بھی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان ضرور پہنچائے گا. تو تم باقی رہ جانے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دو. یعنی باقی رہ جانے والی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. فنا ہو جانے والی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. یہ 60 سال 70 سال 80 سال اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اس 60 70 80 سال کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں محبت کر کے ساری خواہشات پوری کرنا, اللہ کو ناراض کرنا, اور ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دینا, بھول جانا, اگنور کرنا, یہ بڑی حماقت کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ہمیں کہ جو باقی رہ جانے والی ہے اس کو پرائرٹی دو, اس کو میک شور کرو کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی کبھی بہتر ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی اچھی ہے, کبھی بری ہے, کبھی اپنی مرضی کی ہے, کبھی اپنی مرضی کے خلاف ہے, ایسے ہی گزر جائے گی. لیکن ایک دفعہ ہم اس دنیا سے چلے گئے اور آخرت کی زندگی میں اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص ناکام ہو گیا, تو پھر اس کے لیے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جب وہ اپنی ناکامی کو دیکھ لے گا تو دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ مجھے بھیج دے, واپس بھیج دے. اور قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بہت جگہ پہ کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم سے غلطی ہوگی, بس اب واپس بھیج دیں, ایک چانس دے دیں, واپس جا کے ہم بڑے بہترین انسان بنیں گے, یقین والے ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے. لیکن اس وقت تو چانس نہیں ملے گا. وہ وقت تو ہمیں اللہ نے ابھی دیا ہے. ابھی اپنے آپ کو اس دنیا میں لگا کے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے. ایک دو اس دنیا سے چلے گئے, فنا ہو جانے والی جگہ سے چلے گئے, تو پھر باقی رہ جانے والی کا فیصلہ اس کے وقت ہی ہوگا. اس وقت ہمیں واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ملے گا. تو یہ جو دنیا کی محبت ہے, جب انسان ضرورت سے زیادہ اس میں کھو جاتا ہے, یہ چیز بھی انسان کے دل کو بے چین کرتی ہے. اسی لیے ہمیں دنیا میں بار بار اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے کہ اس کو اتنا رکھیں جتنی ہماری ضرورت ہے. مال اگر زیادہ اللہ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت ہے, برکت ہے, تو الحمدللہ. لیکن اس کو کمانے میں یا اس کے پیچھے بھاگنے میں اتنا مت کھو جائیں ہم کہ ہم اللہ کو بھول جائیں, نمازوں کو بھول جائیں, حلال حرام کا فرق نہ پتہ لگے, جائز ناجائز طریقے سے مال دونوں طریقے سے چل رہا ہے. اللہ کی یاد کے لیے ٹائم کوئی نہیں, اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں, نماز پڑھنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں, ذکر کرنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں, بس دنیا کمائے جا رہے ہیں. سارا وقت دنیا کمانے میں نکل گیا, اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر کیا لے کے جائیں گے ساتھ؟ اور پھر جب سارا وقت دنیا کمانے میں لگائیں گے تو دل کو سکون کہاں سے آئے گا؟ تو یہ بھی چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ بھی انسان کے دل کو بے چین کرتی ہے, اور یہ بھی بے اطمینانی کا سبب بنتی ہے.